أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. صدق الله العظيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين وآخر للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صدق الله العظيم. معزز سامعین، میرے دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پھر سے موقع فراہم دیا ہے کہ سیرت الطیبہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بات کی جائے، ان کے موضوع کے اوپر، ان کی روایتوں کے اوپر، ان کی ہر چیز کے اوپر جو انہوں نے کی ہیں اور انہوں نے بتائی ہیں، وہ پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار، محبت، عقیدت، الفت اور عظمت اور جتنی بھی القابات سے آپ پکارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بہت ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے، قابل عزیز ہے، قابل احترام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کیا کیا باتیں سیکھی، کیا کیا ہم نے ان کی سیرت طیبہ پڑھی، کیا کیا ہم نے ان سے روایتیں سیکھی اور ان کے صحابہ سے رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سیکھی، کیا کیا ہم نے ان سے باتیں سیکھی ہیں. بات اس میں جب قرآن مجید میں نے آیت پڑھی ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. میرے محبوب کا چرچا ہمیشہ سر بلند رہے گا. میرے پیارے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا ہمیشہ سر بلند رہے گا. الحمدللہ، اس میں کوئی شک بولو نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی تعلیمات، آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، ان کی عظمت مبارکہ، ان کا چلنا مبارک، ان کا بیٹھنا مبارک، ان کا کھانا مبارک، ان کا پینا مبارک، ان کی سیرت مبارک الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کے بعد
سب سے اس دھرتی کے اندر، اس برے عرض میں، اس پوری دنیا کے اندر اللہ کے بعد سب سے بلند مرتبہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ کے بعد۔ سوچیں اللہ نے کتنا پروٹوکول دیا اپنے پیارے محبوب کو، کتنا پروٹوکول دیا، ہر چیز سے نواز دیا، کتنی ساری چیزیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے۔ کیا ہی منظر ہوگا صحابہ کرام کا جو رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے رحمت للعالمین بن کر آئے سردار۔ کیا منظر ہوگا صحابہ کرام کا، کیا محبت ہوگی، کیا الفت ہوگی صحابہ کرام کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کیا الفت ہوگی، کیا محبت ہوگی صحابہ کرام کی، کیا محبت ہوگی۔ واقعہ میں نے لاسٹ ٹائم مفتی صاحب کا ڈالا تھا، سنا بھی ہوگا، حضرت ابو بکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا تھی۔ غار ثور کا واقعہ جب میں نے یہ سنا اور پڑھا، پھر میرے رونگٹے کھڑے ہوئے، پھر میں نے بولا یار محبت تو یہ ہے، ہم محبت نہیں کر پا رہے، ہم ان کی سیرت طیبہ پہ نہیں چل پا رہے، ہم ان کی الفت کو نہیں اٹھا پا رہے۔ محبت تو صحابہ کرام نے کی ہے۔ جب میں نے دیکھا، جب میں نے پڑھا وہ سیرت کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ابو بکر چلنا ہے، تو ابو بکر ریڈی ہو گئے، غار ثور کے لیے اب نکلنا ہے، ہجرت کرنی ہے، چلنا ہے، اب وقت آ چکا ہے۔ پھر اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے ہیں تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس ہستی نے بھی ہجرت کری، صدیق ایسی صداقت ہے، صدیق تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کر کے بتایا تھا، باقی صدیق یہی ہے۔ سب سے پہلے تحقیق میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی نبوت کا اعلان کیا، سب سے پہلے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا وہ ابو بکر تھا رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بچپن میں ایمان لے کر آئے، بڑوں میں، اور بڑوں میں سب سے پہلے جو بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب سے پہلے تصدیق کری وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ۔ کیا شان ہے ابو بکر کی، کبھی تو فرما رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ واقعہ غار ثور جب ہم سنتے ہیں، کیا محبت ہوگی صحابہ کرام کی، محبت حضرت ابو بکر سے سیکھیں ہم رضی اللہ عنہ۔ حضرت ابو بکر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ غار ثور کی طرف نکل گئے، جب وہ چل رہے، ایک کانٹے دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پھنس گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کانٹا پھنس چکا ہے، لگ چکا ہے، تو حضرت ابو بکر نے کہا ابو بکر زندہ ہو اور رسول اللہ کے کانٹا لگ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر زندہ ہو اور رسول اللہ کے کانٹا چک جائے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور آج بھی آپ جائیں گے غار ثور کے اوپر چڑھیں گے، 4 گھنٹے کا سفر، پھر حضرت ابو بکر نے بولا آپ پیدل چلتے چلتے تھکے ہوں گے، آپ میرے کندھے پہ سوار ہو جائیں۔ کیا شان ہوگی حضرت ابو بکر کی، کیا محبت ہوگی۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہ پہنچے تو جب کندھے سے اتارا تو یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں، تب بھی کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ آپ تھک گئے ہوں گے۔ کیا شان تھی ابو بکر کی، کیا محبت ابو بکر کو۔ پھر اس کے بعد اندر جب گئے تو اوپر سوراخ وغیرہ کھلے تھے، تو اپنے کپڑے پھاڑے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر لگا دیے، سوراخ بند کر دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے کپڑے پورے پھاڑ دو تو سطر ننگی ہو جاتی،
کیا بولتے ہو سطر ننگی ہو جاتی. تو حضرت ابو بکر نے کیا کیا, تو اس میں جا کے ٹانگ رکھ دی اور اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا آپ میرے گھٹنے پہ آ کے لیٹ جائیں, سو جائیں. تو اتنے میں سانپ نے ڈسنا شروع کرا ابو بکر کو. تو ابو بکر اس وقت بھی ٹانگ نہیں ہلا رہے. کیا محبت ہے ابو بکر کی, کوئی کر سکتا ہے محبت ابو بکر جیسا, کوئی فضیلت لے سکتا ہے؟ پھر جب آنسو ٹپکا حضرت ابو بکر کا, جب آنسو ٹپک گیا اور گرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ کھل گئی. تو اس وقت بھی معذرت کری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی میری وجہ سے آنکھ کھل گئی, آپ کو کیا ہوا, پریشانی ہوئی. تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں. حالانکہ سانپ نے کاٹا تھا, اتنی وہ تھی. تو کیا محبت تھی ابو بکر کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر فاروق جس سے آج بھی کیسا رو کسا ڈرتا ہے, وہ عمر فاروق, اس نے فرمایا اے ابو بکر تو میری ساری نیکیاں لے لے, صرف 3 جو راتیں تھیں وہ مجھے دے دے, بس ساری نیکیاں لے لے. تو کیا شرف ہے ابو بکر کا, کیا محبت ہے ابو بکر کی, کیا محبت تھی صحابہ کرام کی, کیا عظمت تھی صحابہ کرام کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شان والے ہیں. ایک ایمان کی دولت سے انہوں نے لوگوں کو ایمان دینا شروع کر دیا اور بتایا میں ہی مہدی, میں ہی ہادی ہوں, مجھ سے آؤ گے میں ہی ہدایت دوں گا, میرے پاس آؤ گے میں ہی اللہ کی طرف تمہیں رجوع کرواؤں گا. اور جو کافر تھے مشرکین مکہ تھے, کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا, میں ہی تمہیں سکھاؤں گا, میں ہی علم کا شہر ہوں, میرے پاس دورہ پڑا ہے. اس نے کوئی شاد بولے نہیں ہے, اس نے بھی بالکل شاد بولے نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی اس دنیا میں بولے نہیں آئی. ایک انگریز نے لکھا ہے سب سے پہلے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے, مائیکل ہالٹ نام ہے انگریز کا, شاید نام لینے میں غلطی ہو, اگر جیسے کامنٹ میں یا پھر دیگر آپ لوگ مجھے بتا دیے گا, ٹھیک ہے, آپ حضرات بھی جو بیٹھے ہوئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلے نام لیا اور نمبر 50 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے, ادروائز کوئی مسلمان نہیں ہے. تو سب سے پہلے, اور ایک انگریز نے نہیں, کتنے سارے انگریزوں نے نام لیے, رسول اللہ سب سے پہلا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا ہے. ایک بندہ ہے اس نے ہر نام رکھے, ہر نام جگہ جگہ لکھ دیے, ہر نام جگہ جگہ لکھے, ہر نام, ہر ایک نام جگہ جگہ لکھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آیا نا محمد, کیا نام آیا, محمد, جب محمد نام آیا نا تو انہوں نے کیا کیا, تو اس کو زمین میں نہیں لکھا, ان کو پیار سے دیوار میں لکھ دیا کہ یہ اس جیسا نام محترم بولو نہیں ہے, اس جیسا بولو محترم نام نہیں ہے. یہ تھی رسول اللہ کی شان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابراہیم علیہ السلام نے جس کو دعا میں مانگے وہ کوئی عام چیز ہو سکتی ہے, اتنی بڑی شان ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی وجہ سے ہم لوگ آج یہاں بیٹھے ہوئے, ان کی ہدایت کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے. ایک موقع پر صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہوئے, بہت اچھی روایت ہے حدیث, صحابہ کرام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہنے لگے تم لوگ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو. کیا کرا کرو, تم لوگ خشوع خضوع کے ساتھ بولو نماز پڑھا کرو. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو میں دیکھ رہا ہوں, تو میں کیا کر رہا ہوں, تم لوگ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو, میں پیچھے دیکھ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو.
تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو نماز پڑھانے میں ہوتے ہیں، آپ تو نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیچھے سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو اللہ نے ایک معاوضہ دیا ہوا ہے، بشر ہیں، بے شک بشر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہے، وہ اعلیٰ کوالٹی کا انسان ہے۔ کیا بولتے ہو؟ وہ کون سے کوالٹی کا انسان ہے؟ اعلیٰ کوالٹی کا انسان ہے، بے شک بشر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر وہ اعلیٰ کوالٹی کے انسان ہے، وہ ایک دم اعلیٰ کوالٹی کے۔ اگر جتنے بھی الفاظ آپ نکالو گے، جتنے بھی الفاظ سے آپ نوازو گے، تو آپ کی الفاظ کی، آپ کی زبان کی الفاظ نہیں رکیں گے رسول اللہ کی شان میں، کہ شان اتنی بلند ہے۔ اگر کروڑوں ملائکہ، کروڑوں فرشتے، یہ بھی کم ہے، انسان بھی اتنا مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے، اور کروڑوں ملائکہ فرشتے درود شریف بھیجے، اچھے جتنے بھی لوگ ہیں سب درود شریف بھیجے، تب بھی ہم رسول اللہ کا احسان بولو نہیں چکا سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اتنے بڑے بشر ہیں، وہ اتنی بڑی حیثیت ہے ان کی، وہ اتنی بڑی شان ہے ان کی، وہ ان کی اتنا بڑا رتبہ ہے۔ اب آپ سوچو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو امت ہی ہیں، مگر ہم وہ امت والے کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سیکھنا چاہیے صحابہ کرام کی سیرت سے، صحابہ کرام کے مقصد سے، صحابہ کرام کے مناقب سے، ان کی جتنی سیرت مبارکہ ہیں رسول اللہ کی ہدایت یافتہ، ان سے سیکھنا چاہیے، مگر ہم سیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم کام تو کر دیتے ہیں، ہم باتیں تو کر دیتے ہیں، ہم جلوس تو نکال دیتے ہیں، ہم یہ سب کچھ کر دیتے ہیں، مگر ہم رسول کی سنت کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم دھوم دھام سے ربیع الاول کو تو بنا لیتے ہیں، مگر ہم سنت کو سوچنے کو تیار کرنے کو تیار بولو نہیں ہے۔ پھر ہم تیار بولو نہیں ہے، کیوں بھائی؟ ہم نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب آخری موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو نہ چھوڑنا، تو وہاں پہ حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور دیگر لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے انہوں نے کان لگا لیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی ترغیب دے رہے تھے کہ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا، یہ مقصد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مگر آج لوگ دھوم دھڑکے تو کر دیتے ہیں، ڈی جے تو چلا دیتے ہیں، دیگر چیزیں تو کر لیتے ہیں، مگر نماز کو فوقیت بولو نہیں دیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقیدت ہے، جو بتائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سونگ چلا دیتے ہیں، اور آج دیکھو لوگ سنگر بن رہے ہیں، لوگ فضول حرکتیات کر رہے ہیں، لوگ بدخوری میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، مگر بولتے پھر ہم عاشق رسول ہیں۔ ایک دن سے عاشق رسول بولو نہیں بن سکتا۔ جب کسی کے تعلقات خراب ہوں، ان پر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن تک کہ آپ لوگ بات خراب ہوتی، 3 دن بعد فوراً صلح کرو۔ 3 دن تک کے ٹائم بولے صلح کرنے کا، بھائی صلح کرو، ایسے صلح کرو، فوراً ہی ٹائم ہے صلح، جیسے کہ لڑے کیوں؟ اگر لڑ گئے تو بات خراب ہو گئی تو صلح کرو، صلح کرنے کے بعد کیا کرو؟ پھر آپ آپس میں کسی سے بغض حسد نہ کرو۔ انبیاء کرام کی جماعت جو آئی تھی وہ کس بیس میں آئی تھی؟ وہ آپ کے اندر اللہ کی محبت
اور لوگوں کی جو حسرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، اور اوپر سے جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے جیلیسی، کیا کہتے ہیں جیلیسی، وہ کرتے ہیں، تو وہ ہٹانے کے لیے انبیاء کرام کی اور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے کہ یہ سب نہیں کرتے، مگر لوگ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں، لوگوں سے ایک دوسرے سے جلنا، حسد کرنا، بغض کرنا، یہ چل رہا ہے، یہ سب چل رہا ہے۔ دیکھیں اس نے اگر کوئی گاڑی لے لی، کوئی بائک لے لی، وہ اس نے محنت سے لیا بھائی، وہ جو کپڑے پہننا وہ اپنی محنت سے خریدا ہے، تم کیوں جیلس کر رہے ہو؟ آپ جیلسی نہیں کر سکتے، آپ اپنا سوچو، دیکھو بھائی میں اس سے بہتر کر سکتا ہوں، بھائی میں خود پاؤں پہ کھڑا ہو کے حلال طریقے سے کماؤں گا اور حلال طریقے سے سیرت اپناؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تکبر نہیں کرنا۔ ہاں اگر یہ لوگ کہیں گاڑی لے لی، بائک لے لی، بنگلہ لے لیا، سب کچھ لے لیا، تکبر کرنا شروع کر دے تو تکبر اللہ کو بھی بولو پسند بولو نہیں ہے، نہ رسول اللہ کو پسند، نہ اللہ کو پسند، نہ انبیاء کو پسند، نہ کسی صحابی کو پسند، کسی کو پسند نہیں ہے۔ تو مقصد ہے الہی دیکھنا چاہتا، تکبر کرنا ہے نہ حسد کرنا ہے۔ اور تکبر مین کہ آپ نے کسی کو بڑا چڑھا کر اپنی چیزوں کو مطلب کہ جلانا نہیں، سمجھ رہے ہو، کسی کو بولو جلانا نہیں، اور حسد مطلب جیلسی، جیلسی بولو کسی کو نہیں کرنی، جیلس نہیں ہونا کسی سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اس سے جیلسی بالکل بھی نہیں ہوتا، مطلب کہ وہ خرید رہے ہو اپنے بھائی، اس کا مال ہے، وہ حساب آپ کا حساب تو آپ نے حساب نہ دینا اس کو تو حساب تو اپنے اللہ کو خود دینا ہے۔ جیسے میں اپنے کپڑے پہنا ہوں، میں بولوں کہ کہاں سے خریدے، تو میں روک ٹوک کے بتا دوں گا اللہ کو، بھائی میں نے اتنے مہینے سے خریدے تھے، اتنے کمائے تھے، اتنے کہے تھے، اتنے گھر والوں کو دکھائے تھے، اتنے والے لیے تھے، اتنے سب کچھ کیا تھا، بس ختم، بات ہی ہو گئی۔ بھائی اگر میری یہاں پہ ناجائز طریقت ہوگی تو پھر اس کا جواب دے اللہ کے پاس میں ہوگا، اور جو میرے پاس کپڑا ہے تو اس کا جواب دینا ہے، سب نے دینا ہے، اس کا جواب تو بولو سب کو دینا ہے، سمجھتی ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مگر یہ کہ آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہوگا، اللہ کو آپ آسانی طریقے سے کیا دو گے، جواب دے دو گے۔ اگر جہاں پہ تم نے حرام طریقے سے اس کو پروموٹ کیا ہوگا، حرام چیز کو پروموٹ کر کے آپ نے اپنی چیزوں پہ لگایا ہوگا، تو سمجھ لو اللہ میرے حساب لے گا، اللہ کو نہیں چھوڑے گا، بھائی اللہ سے سزا دے گا۔ بھائی جو اللہ کے قرآن میں، اللہ کے نبی نے، اللہ نے اور دیگر لوگوں نے منع کیا تھا، تو پھر آپ اس راستے پہ کیوں چلے؟ جب یہ نجات کا راستہ نہیں ہے، جب یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، یہ حماقت کا راستہ ہے، یہ فضولیات کا راستہ ہے، یہ ایک رسومات کا راستہ ہے، تو اس راستے میں کیوں چلے؟ جب اللہ اس کے رسول سے ثبوت نہیں ملا تو پھر آپ اس راستے کو پروموٹ بولو نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اس کے رسول کی سیرت تھامنی ہے اور کوشش کرنا درود شریف کو کیا کرنی ہے، ہم نے فوقیت دینی ہے، تاکہ ہم اللہ اس کے رسول کو اپنا سکیں۔ درود شریف کتنا پڑھو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ درود شریف یہ جو آپ کو روزہ محشر ہر چیز ہی مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرائے گا۔ درود شریف ایسی طاقتور چیز ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ درود شریف کیا ہے؟ ایک بہت بڑی طاقتور چیز ہے۔ نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، کلمہ طیبہ کا پہلا ہے، پھر درود شریف بھی ہے، جہاد بھی ہے، اقامت دین بھی ہے، اللہ کا جو چیز ہے، منظر عام جو ہمیں لے کر آنا ہے، ہر چیز پہ دین پھیلانا ہے، وہ مقصد الہی لے کر آنا ہے۔ تو مقصد یہی ہے، کوشش کریں، کیوں نہیں ہو سکتا؟ سب ہو سکتا ہے بھائی، جب اللہ کے راستے میں آ جاؤ اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ تو ایک حدیث یاد آ گئی، تم میں سے بہترین شخص وہی ہے جو خود دین سیکھے اور دوسروں کو دین سکھائے، جیسے میں حدیث پڑھتا رہتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث یاد آئی ہے، تم میں سے اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا، تم میں سے اس وقت تک کہ بولو مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی ماں، باپ، بیوی اور تمام محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب بولو نہیں ہو جاؤ۔ کیا مقصد نکلا اس کا؟ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے ہی نہیں،
جب تک کہ اپنی امی، اپنے ابو، اپنی بیوی محبوب چیزیں اور تمام محبوب چیزوں سے زیادہ میرے پیارے آقا کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو جائے. یہ مقصد الہی ہے. تو رسول اللہ کو پہلے محبوب بنانا ہے. سمجھتے ہو؟ رسول اللہ کو پہلے محبوب بنانا ہے، پھر بات چیزیں. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ مقصد ہے. تم پھر سے سن لئیے، تم میں سے اس وقت تک کہ مسلمان ہو ہی سکتا، تم میں سے اس وقت تک کہ کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنی بیوی اور تمام محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب بولو نہیں ہو جاؤ. اس وقت تک کہ تم مومن نہیں ہو سکتے. تو مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو حدیث ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو اپنانا، جیسے اکثر میں نے بہت بیانات میں اور دیگر جگہوں پہ حدیثیں پڑھی ہیں، علیکم بسنتی بسنت الخلفاء الراشدین المہدیین المہدی، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھامنا، بے شک تم کامیاب ہو جاؤ گے. لکڑی ہوتی ہے لکڑی، اس سے بھی زیادہ اس کو چباتے اس سے بھی زیادہ مضبوطی سے تھام لینا. تو یہی مقصد ہے. رسول اللہ کی سیرت اپنائیں، اہل البیت کی سیرت اپنائیں، صحابہ کی سیرت اپنائیں، خلفائے راشدین کی سیرت اپنائیں، بزرگوں کا احترام کریں اور سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں. تو یہی مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلیں، نماز پڑھیں، درود شریف پڑھیں اور جتنا ہو سکتا ہے دین کے لیے لڑیں اور فلسطین کے لیے ہو سکتا ہے جتنا ہو سکتا ہے فلسطین کے لیے لڑیں. وما علینا الا البلاغ المبین.